जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के वकला ने पेशी के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा की थी। तोशा खाना केस में इमरान खान ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और अब अदालत ने उन्हें 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म सादर किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जीशान, बताइएगा क्या कहा गया इस फैसले में? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 13 मार्च को जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया था, जो कि वो पेश ना हो सके, जिस पर सेशन कोर्ट ने इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की थी। उसके बाद इमरान खान ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट से रुजू में ये कहा था कि सेशन कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल करे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम उस फैसले को मुअत्तल करते हैं तो होगा क्या, कोई एक तारीख ऐसी बता दे जिस पर इमरान खान पेश होना पड़ेगा उसे, क्योंकि कोई भी अक्यूज पर्सन जो है वो फर्द जुर्म के लिए उनको पेश होना पड़ता है। जिस पर इमरान खान की वकला ने इमरान खान से मशावरत के बाद 4 हफ्ते का टाइम मांग लिया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उनकी 4 हफ्तों की जो इस्तदा वो मुस्तरद कर दी और अभी जो महफूज शुदा फैसला सुनाया गया उसमें इमरान खान को 13 मार्च को इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब इमरान खान 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को जब सेशन कोर्ट में पेश होंगे तो फर्द जुर्म तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म भी उस दिन आयद किया जाएगा। जी, इससे पहले जब इमरान खान के वकला की जानिब से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया तो क्या दलाइल दिए गए जीशान? देखिए, इमरान खान के वकला की जानिब से पहले जो दलाइल दिए गए थे वो ये थे कि चूंकि पहले वो इस फैसले पर अड़े हुए थे कि सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल करे, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया कि अगर हम उस फैसले को मुअत्तल करते तो होगा क्या, उस पर आप कोई एक बयानी हल्फी दे दे। उस बयानी हल्फी में बताया कि इमरान खान ने फलां डेट को इतने दिनों में सेशन कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि अक्यूज के लिए ये लाजिम है, कानूनी तौर पे तरीकाकार ये है कि एक हर अक्यूज पर्सन को जो है वो पेश होना पड़ता है चार्ज फ्रेम के लिए, जिस पर समाअत हुई। समाअत में वक्फा हुआ और वक्फे के बाद इमरान खान के वकला ने इमरान के मशावरत से 4 हफ्तों का टाइम मांगा। उस पर भी अदालत ने कहा कि जो 4 हफ्ते का टाइम आप मांग रहे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इमरान के वकला ने कहा कि इमरान खान के को लाइफ थ्रेट से सिक्योरिटी खदशात है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो सिक्योरिटी खदशात आज है वो 4 हफ्ते बाद भी होंगे। 4 हफ्ते बाद हमने एफेड कचेरी को कहीं शिफ्ट नहीं करना, वो उसने उधर ही रहना है। तो 4 हफ्ते का जो इस्तदा है वो आप लोगों की इस तरह मैं नहीं कर सकता, ऐसे कोई प्रेसिडेंट जो है वो मैं नहीं ठीक रख सकता जिससे कल को हमारे लिए मुश्किलात का सामना हो। ताहम जब दलाइल मुकम्मल हुए, एडवोकेट जनरल की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है और उनकी जानिब से मुखालफत की गई थी कि इमरान खान की 4 हफ्तों की जो इस्तदा है जी, उसकी बहुत मुखालफत की। शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का एतराफ़ी बयान न्यूज़ सामने ले आया है। मोहम्मद खान भट्टी के सनसनीखेज इंकशाफात। मोहम्मद खान भट्टी ने एतराफ़ी बयान में कहा कि रकम घर और बाहर नकद वसूल करता रहा हूँ। एक्सीएन राना इकबाल हर काम में मेरे साथ होता था। घोटकी में शुगर मिल से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी। रहीम यार खान की शुगर मिल्स में 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। 10 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में खर्च किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास, क्या कहा गया है इस एतराफ़ी स्टेटमेंट में? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनका जो इतराफ़ी बयान है उसमें सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। तफ्तीशकारों ने उनसे पूछा कि आपने रकम का लेन देन कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि वो घर और बाहर
जो है वो नकद पैसे वसूल करते रहे, जबकि पंजाब की एक आला सियासी शख्सियत के घर जो है उन्होंने मुलाकातें की और वहाँ जो है ये सारे मामला तय पाए गए। मोहम्मद खान भट्टी ने बताया, अपने इतराफी बयान में बताया है कि वो घोटकी में शुगर मिल में 25 करोड़ रुपए की जो है वो उन्होंने चीनी खरीदी, जबकि रहीम या खान की शुगर मिल में भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए का जो सरमाया लगाया है, जिसमें जो तमाम हिस्सेदार थे उन्होंने बराबर का जो है वो मुनाफा इसमें हासिल किया। पंजाब असेंबली में 400 से जायद मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से भी मोहम्मद खान भट्टी ने इतराफात किए हैं। उनका कहना है कि वो खुद मजाद अथॉरिटी थे, जबकि पंजाब असेंबली के एक सेक्रेटरी की मदद से जो इंटरव्यू करते थे उन्होंने ये भर्तियां की हैं। इस तरह मोहम्मद खान भट्टी की जायदादों के हवाले से भी जो है वो अहम मालूमात सामने आई हैं। वो लाहौर में मुख्तलिफ घरों और मकानात के भी मालिक हैं, जबकि बैंकों में भी उनका करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि इस एतराफ़ी बयान की क्या अहमियत है अगर इस बयान को कोर्ट में जाकर वो ऑन नहीं करते मोहम्मद खान भट्टी? जी बिल्कुल, वैसे मादी में ऐसी रिवायात हैं कि पहले जब बयान दिए गए तो बाद में उससे जो है वो उससे रूगर्दानी की गई या उससे जो है खिलाफ किया गया कि ये जो बयान है ये दबाव या तशद्दुद करके हासिल किए गए। ताहम ये जो बयान है इसमें बाकायदा सवाल जवाब मोहम्मद खान भट्टी से तफ्तीशकारों ने किए और उन्होंने अपने साथियों का नाम लेकर जो है और पैसों की तमाम जो तफसीलात हैं उसके साथ उन्होंने ये जो इतराफी बयान है वो दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने शुगर मिलों में जो है वो करोड़ों के सरमायाकारी की। इसी तरह उन्होंने लाहौर में पोल्ट्री फार्म और कंट्रोल शेड भी बनाया, मुख्तलिफ घर भी बनाए, जबकि गाड़ियों में भी उन्होंने जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एतराफ किया है। तो ये एक बड़ा मामला है कि अगर इन सारी कड़ियों को मिलाया जाए तो जो करप्शन की मुबैना करप्शन की जो रकम है वो करोड़ों तक जा पहुंचती है। जी और वकास, ये भी बताइएगा कि इस एतराफ़ी बयान का जो लिंक है चौधरी परवेज इलाही के साथ इस्टेब्लिश होता है? जी जो मोहम्मद खान भट्टी हैं उनका जाहिर बात है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की फैमिली से इंतहाई करीबी ताल्लुक है और ये जो तफ्तीशकार हैं ये इसका जो ताना बाना है वो इसी अहम सियासी खानदान की तरफ जो है वो बोड़ने की भी कोशिश हो रही है। और कुछ मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त एंटी करप्शन रहीम या खान की हिरासत में हैं, उन्होंने भी कई शख्सियात का नाम लिया है कि वो उनके जरिए उन्होंने जो है वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए, पैसे भी बनाए और कमीशन भी बनाया। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने टोटल कितनी रकम जो है वो रिश्वत के तौर पे वसूल करने का इतराफ़ी बयान दिया है? जी मोहम्मद खान भट्टी से अभी जो है वो तफ्तीश जारी है। अभी उन पर लाहौर में भी एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है, रहीमिया खान में भी अभी वो एंटी करप्शन की ज़ेर हिरासत हैं। तो जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। ताहम जो एक मुहतात अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो करप्शन का जो ये मामला है ये लगभग 1 अरब जो है वो उससे कमोबेश जो है वो उसके छूता दिखाई दे रहा है। ये भी बताइएगा वकास के मोहम्मद खान भट्टी जो थे वो सेक्रेटरी थे पंजाब असेंबली में, तो वो किस हैसियत से डील करते थे, किन मामलात में डील करते थे? जी मोहम्मद खान भट्टी ने अपने बयान में इतराफ़ किया है कि उन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक के तकरीबन 400 से 500 जो है मुलाजमीन उनकी जो भर्ती जो है उसके वो हिस्सा बने, जिसमें एक और पंजाब असेंबली की जो शख्सियत है वो इंटरव्यू करती थी और मोहम्मद खान भट्टी उसको अप्रूव करने के जो थे वो मिजाज थे। तो अब ये जो 4 से 500 एहलकार जो हैं जो मुलाजमीन भर्ती हुए हैं, इसकी भर्ती पर भी एक जो है वो सवालिया निशान लग चुका है कि आया ये एक जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक भर्ती हुए हैं, मेरिट पर भर्ती हुए हैं, या इसमें जो है वो करप्शन का जो पैसा है वो लगाया गया है और इससे भी पैसे बनाए गए हैं। अभी इस हवाले से जो है मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हासिल की जा रही हैं और उम्मीद है कि जो तफ्तीशकार हैं वो इस हवाले से मज़ीद जो है वो डाटा हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसका मतलब ये है वकास के मोहम्मद खान भट्टी के जो पंजाब असेंबली में फ्रंट मैन थे जिनके जरिए वो पैसे वसूल करते थे, उनकी भी गिरफ्तारी का इम्कान है? जी बिल्कुल, इसके जो क्योंकि जो इस वक्त डीजी एंटी करप्शन है सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उन्होंने ओहदा संभालने के बाद ये बात की थी कि वो करप्शन केसेस के साथ जो है मनी ट्रेल जो है उस हवाले से वो लाजमी तौर पर तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो अगर कोई जुर्म सामने आए तो उसकी जो मनी ट्रेल है उस पर काम किया जाए और असल जो जिम्मेदारान है उन पर भी हाथ डाला जाए। तो इस केस में जो है ये टेस्ट केस बनता जा रहा है महकमा एंटी करप्शन और दीगर इदारों के लिए कि अगर मोहम्मद खान भट्टी करोड़ों की करप्शन
کرپشن کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں تو پھر ان کے جو سہولت کار ہیں جو ان کے معاون تھے اس ساری کرپشن میں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی کارروائی جو ہے وہ کب کی جاتی ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ وقاص یہ بھی بتائیے گا کہ اس اعترافی بیان میں ایکسین رانا اقبال کا کیا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے؟ جی محمد خان بھٹی نے اپنے اعترافی بیان میں جو ایکسین رانا اقبال ہیں ان کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو رانا اقبال تھے وہ ہر معاملے میں محمد خان بھٹی کے ساتھ تھے۔ اگر بات کی جائے شوگر ملوں میں جو ہے چینی کی خریداری کی تو اس میں بھی ان کا جو ہے وہ پیسہ لگا محمد خان بھٹی کے ساتھ، ان کا بھی کروڑوں روپیہ انویسٹ ہوا۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو رانا اقبال تھے وہ ہر معاملے میں ہر کانٹریکٹ میں جو تھے وہ اپنی جو پیسہ تھا اس کو انویسٹ کرتے تھے اور اس سے وہ پیسہ کماتے تھے۔ محمد خان بھٹی نے یہ واضح کیا کہ جو ایکسین رانا اقبال تھے وہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ جی یہ بھی بتائیے گا وقاص کے جو محمد خان بھٹی نے اعترافی بیان دیا ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم کے سوالوں کے جواب میں دیا ہے یا ساری جو اعترافی بیان کی سٹیٹمنٹ ہے خود سے ریکارڈ کروائی ہے؟ جی ویسے یہ باقاعدہ جو ہے محمد خان بھٹی سے سوالات کیے گئے اور سوال اور جواب جو ہیں وہ ریٹن نوٹ کیے گئے، ان سے مطلب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے ملاقاتیں کی کہاں کی، جس پر محمد خان بھٹی نے بتایا کہ انہوں نے پنجاب کی ایک سیاسی شخصیت کے گھر ملاقاتیں کی اور جو پیسہ تھا اس حوالے سے بھی الگ الگ سوالات پوچھے گئے کہ آپ کے پاس کیش کا کتنا پیسہ تھا، کیا آپ نے پاکستان سے باہر بھی کوئی انویسٹمنٹ کی، جس کے جواب میں محمد خان بھٹی نے یہ کہا کہ ان کے پاکستان سے باہر کوئی انویسٹمنٹ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی۔ تاہم انہوں نے ایک مرتبہ لنڈن کے دورے کا بھی جو ہے وہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ذاتی کام سے لنڈن گئے تھے، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری ان کی پاکستان میں ہے، شوگر ملوں میں ہے، گاڑیوں میں ہے، گھروں میں ہے، اور اسی طرح انہوں نے مختلف جو بھرتیاں کروائی ہیں اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ وقاص طریقہ واردات کیا ہوتا تھا کہ کس طرح سے ایک جو سرکاری اسامی ہے اس کے اوپر امیدواروں سے پیسے لیے جاتے تھے اور پھر جس سے پیسے لیے جاتے تھے اس کے اوپر بھرتی کروا دی جاتی تھی چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو؟ اچھا ویسے اس میں یہ بات ہے کہ محمد خان بھٹی جو تھے وہ ایک سیاسی خاندان کے چونکہ انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں تو صرف معاملہ بھرتیوں تک نہیں ہے، کیونکہ اس سارے کیس پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اس میں جو شوگر ملز ہیں ان میں بھی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، مختلف پراپرٹیز کے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اسی طرح جو بھرتیاں ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو تھے یہ پنجاب اسمبلی کے میں سیکٹری تھے تو وہ بھی ایک چیز ان کا کردار جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا کہ وہاں پر 400 سے 500 جو ہے وہ ملازمین کو بھرتی کیا گیا ان کے ہوتے ہوئے، تو اب وہ جو بھرتیاں ہیں اس میں ان کے ساتھ جو معاون تھے وہ انٹرویو کرتے تھے اور یہ اس کو جو تھے وہ اس کی اپروول اتھارٹی تھے، مجاز اتھارٹی تھے، جن کے دستخطوں سے وہ جو ملازم تھے وہ جو امیدوار تھے وہ پنجاب اسمبلی کے ملازم بن جاتے تھے، ان کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو اب جب یہ اتنی مختلف معاملات میں کرپشن کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بھی تفصیلات بتا رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک پورا ایک سرکل ہے جس کے ذریعے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو ہے یہ بھرتیاں کی اور ان بھرتیوں کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 400-500 افراد سے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ وصول کیا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں، جو تفتیش کار ہیں ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب یہ ساری تفصیلات جمع ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد واضح ہوگا کہ یہ کتنے کروڑوں کی یا کتنے اربوں کی جو ہے وہ کرپشن ہے، یہ ایک گتھی ہے جو اب سلجھنے کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا وقاص غوری، آپ نے بہت تفصیل سے اس اعترافی بیان کو دیکھا ہے، اس میں جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان میں سے کتنے لوگ ابھی بھی آزاد ہیں؟ جی بس اگر آزاد کی بات کی جائے تو ایکسچینج جو تھے ان کی گرفتاری جو عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ ایک شخص کو اور گرفتار کیا گیا تھا اور محمد خان بھٹی کو بقول سرکاری ذرائع کے وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ وقاص غوری آپ کا۔ اور اب نیوز اپڈیٹس۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کی گرفتاری ٹل گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 13 مارچ کو سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس، الیکشن کمیشن نے عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، 14 مارچ کو طلب کر لیا۔
اور مسائل سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کی رائے پتہ تھا مہنگائی گلے پڑے گی، ملکی مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، حل کریں گے۔ آصف علی زرداری کا میلسی میں کارکنوں سے خطاب۔ جانوروں کی دیکھ بھال کی صلاحیت نہ عملے کو کوئی خیال، دنیا بھر میں چڑیا گھر سستی تفریح کا سبب ہے، مگر پاکستان میں بندش۔ اسلام آباد مرغزار چڑیا گھر کی بندش کے بعد کراچی چڑیا گھر بھی بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں نایاب گولڈن ٹائیگر بھی عملے کی بے حسی کی بھیٹ چڑھ گیا ہے۔ کراچی گولڈن ٹائیگر کو مرے ہفتہ گزر گیا، ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ کراچی چڑیا گھر میں اس سے پہلے شیر بھوک سے نڈھال ہو کر مرے۔ عملے کی بے حسی اور فنڈز کی قلت کے باعث عدالت نے اسلام آباد چڑیا گھر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کراچی میں اپنے نمائندے سرفراز قائم خانی سے، جبکہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آمنہ جنجوا۔ سب سے پہلے رخ کریں گے سرفراز قائم خانی کی جانب۔ سرفراز بتائیے گا، نایاب شیر مر گیا کراچی میں، اس سے پہلے بھی جانور عملے کی بے حسی کی وجہ سے مرے، کیا یہ انکوائری بھی دبائی جا رہی ہے؟ جی اویس، دیکھیں اہم سیاسی شخصیت کی خواہش پر جو ہے سینئر ڈائریکٹر زو لگایا گیا خالد ہاشمی کو، جنہوں نے یہاں پر اپنے ہی محکمے کے جو احکامات ہیں اس کے اندر رکاوٹ بن گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کو زو کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ جو گولڈن ٹائیگر ہے اس کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اگر یہاں پر بات کی جائے تو اس کراچی زو کے اندر اب مختلف مافیاز کا جو ہے وہ راج ہے۔ یہاں پر اہم شخصیات جو ہے ان کی پرچی پر سینئر ڈائریکٹر لگائے جاتے ہیں جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے احکامات کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ سیف عباس جو ہے سینئر ڈائریکٹر، ان کو نئی کمیٹی کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے، لیکن ان سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے تاحال انہیں کوئی سرکاری حکم نامہ نہیں ملا ہے کہ انہیں سربراہ بنایا گیا ہے کمیٹی کا۔ جبکہ 4 سینئر ڈائریکٹر جس میں ویٹنریز کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈاؤ یونیورسٹی اینیملز ہاؤس کے جو انچارج ہیں انہیں بھی اس کمیٹی میں ڈالا گیا ہے تاکہ جو ایک کے بعد ایک جو شیر مرنے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھا جا سکے۔ جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خالد ہاشمی نے تمام یہاں پر جو ہے جو مافیا ہے ان کی اجارہ داری قائم کر رکھی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر جو خوراک کا معاملہ ہے جانوروں کا اس میں ایک بڑی کرپشن کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کمیٹیاں جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر گیٹ پر موجود ہیں اور گارڈ سے جب ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ خالد ہاشمی کی جانب سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی داخل ہونا نہ دیا جائے، چاہے وہ میڈیا والے ہوں چاہے وہ کے ایم سی کے افسران ہی کیوں نہ ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، سرفراز قائم خانی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ رخ کریں گے ہم اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں آمنہ جنجوا۔ آمنہ، اسلام آباد میں بھی چڑیا گھر اسی غفلت کی وجہ سے بند کروایا گیا، عدالتی احکامات کی روشنی میں تفصیل سے آگاہ کیجیے گا، کن محرکات کی وجہ سے چڑیا گھر بند کرنا پڑا؟ جی بالکل، اسلام آباد کا مرغزار چڑیا گھر جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے۔ 30 ایکڑ پر پہلے اس چڑیا گھر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو 380 جانوروں اور پرندوں کو مختلف محفوظ مقامات پر بھیجا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں کچھ ہیں کہ چڑیا گھر میں موجود جو جانور اور پرندے تھے وہ مس مینجمنٹ اور فنڈز کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اچھی حالت میں نہیں تھے اور کچھ جو ہے وہ مرنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو وہ کیمپین بھی چلی، خاص طور پہ ہم بات کریں اگر تو کاوان ہاتھی جو تھا اس کا پاؤں بھی زخمی تھا اور کچھ جو اس کا پارٹنر تھا اس کو مرے ہوئے 8 سال گزر گئے تھے، جس کے بعد جو ہے انٹرنیشنلی ایک مہم چلی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ فری کاوان دی ایلیفینٹ کے نام سے یہ مہم چلی تھی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو محفوظ مقام پر جو ہے وہ چھوڑا جائے، کیونکہ تفریح مقام تھا ایک ایسا جو اسلام آباد کے شہریوں کے پاس یہ واحد تفریح مقام تھا، چڑیا گھر تھا جہاں پر وہ جاتے تھے، بچے بڑے سبھی شوق سے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو سی ڈی اے کے پاس یہ زو تھا اور اس کے پاس کچھ جانوروں کی جو ہے وہ کچھ اچھی کنڈیشن نہیں تھی کیونکہ ان کے خوراک بالکل ٹھیک ہے آمنہ، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی سیف عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے کراچی کے چڑیا گھر میں شیر مر رہے ہیں، جس طرح سے انکوائری جو ہے وہ دبائی جا رہی ہے، اس کور اپ کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانوروں کی اموات ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی صاحب نے جو نا ایک کمیٹی بنائی ہے، میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ مجھے آج شام کو جو ہے وہ آرڈر ملا ہے، کل صبح سے ہم انکوائری شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 4 پوائنٹ پہ ہم انکوائری کریں گے۔ نمبر 1 کہ جی جو ڈیتھ ہوئی ہے جس ٹائیگر کی، اس کی ایج کیا تھی۔ نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کو بیماری تو نہیں تھی، کوئی میڈیکل نیگلیجنس تو نہیں ہے۔ نمبر 3 کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا نیگلیجنس تو نہیں ہے، اور نمبر 4 جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسے پراپر خوراک دی جا رہی ہے ہائیجینک یا نہیں۔ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آیا وہ اس ٹائیگر کی ڈیتھ جو ہے وہ نیچرل ہے
یا کسی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ سیف عباس۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ سرفراز قائم خانی اور آمنہ جنجوعہ بھی موجود تھے، آپ دونوں کا بھی بے حد شکریہ۔ کراچی یونیورسٹی میں ہندو طلبہ کو ہولی منانے سے کس نے روکا؟ ہولی تقریب کا معاملہ الجھ گیا۔ ہندو طالبہ نے اسلامی جمعیت طلبہ پر تقریب روکنے کا الزام لگا دیا۔ طلبہ ہولی منا رہے تھے، تشدد کیا گیا۔ ہندو طالبہ کا الزام، کراچی یونیورسٹی میں طلبہ نے ہولی منانے کی اجازت نہیں لی۔ کراچی یونیورسٹی کا موقف، ہولی مناتے ہوئے تشدد کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ سیکیورٹی آفس، کراچی یونیورسٹی تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے شفقت عزیز سے۔ شفقت، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جامعہ کراچی میں آج ایک ہولی کا تہوار منایا جا رہا تھا ہندو طلبہ کی جانب سے، تاہم کچھ طلبہ نے جو ہے ان طلبہ کو جو ہے وہ تہوار منانے سے روک دیا۔ ایک طلبہ کی جانب سے ایک ویڈیو ظاہر کی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت نے جو ہے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، انہیں ہراساں کیا۔ تاہم جب ہم نے جامعہ کراچی سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ایسے واقعے کی اجازت جو ہے وہ لے گئی تھی۔ تاہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ تاہم جو ترجمان جمعیت ہے انہوں نے بھی اس واقعے سے تعلقی کا اظہار کیا۔ سارے حوالے سے جو ہے وہ جو وزیر ہیں یونیورسٹی اینڈ بورڈ اسماعیل راؤ، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد تحقیقات کر کے جو ہے وہ صورتحال کو آگاہ کیا جائے کہ آیا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا یا نہیں۔ جس اطراف میں جس جگہ پر یہ واقعہ ہو وہاں پر کچھ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جس کی CCTV فوٹیج حاصل کر کے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی اچھا شفقت، یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی یونیورسٹی کے سیکیورٹی آفس نے اس طرح کے کسی بھی واقعے سے اظہار لا علمی کیا ہے؟ جی بالکل، ہماری بات ہوئی ہے ڈاکٹر مویز جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تاہم ایک درخواست ضرور موصول ہوئی ہے جس میں ایک طلبہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے ہولی مناتے ہوئے کچھ طلبہ نے ہراساں کیا۔ تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی گواہ سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ تاہم جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہیں، جو دیگر انتظامیہ ہے، وہ اس واقعے کی انکوائری کروا رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں۔ تاہم اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی طلبہ ایسا کوئی تہوار منانا کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے جامع اجازت لینا ضروری ہوتی ہے تاکہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ شفقت، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوید، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ طلبہ نے ہولی منانے کی کوشش کی اور انہیں ڈسرپٹ کیا گیا؟ جی بالکل، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے نے اس معاملے پر وضاحت جاری کی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہولی منانے پر کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی پنجاب یونیورسٹی کوئی ہندو طالب علم زخمی ہوا ہے۔ تاہم دوسرے صوبے سے تعلق رکھنے والی طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ مزید جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہندو کمیونٹی کو یونیورسٹی انتظامیہ نے ہولی منانے کی مکمل اجازت دی تھی۔ ہندو طلبہ نے محض مختص جگہ پر ہونے والی ہولی منانے پر اتفاق بھی کیا تھا۔ ایک طلبہ تنظیم نے ہولی منانے کے لیے جان بوجھ کر جو جگہ ہندو طلبہ کو جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر لاؤڈ اسپیکر لا کر غیر مختص جگہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا اور غیر مختص جگہ پر تقریب کرنے پر طلبہ تنظیمیں اور گارڈ میں تہلکہ کلامی ہوئی ہے۔ تاہم پنجاب یونیورسٹی میں مزید ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں تمام اقلیتوں کو مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ انتظامیہ تمام مذہبی تہوار کو مکمل سہولیات فراہم کرتی ہے۔ جی نوید، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت کراچی سے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بلال احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال، الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی میں ہندو طلبہ کو ہولی منانے سے روکا، کیا یہ الزام درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ بھی اس واقعے کے اندر ملوث نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ آج پیش بھی نہیں آیا ہے، نہ کوئی تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے، نہ کوئی ہولی کے کسی پروگرام کا واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ ایک قوم پرست گروہ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر، اور اس قسم کا کوئی واقعہ بھی جامعہ کراچی کے اندر پیش نہیں آیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی پرزور مذمت بھی کرتی ہے اور ہم اس حوالے سے قانونی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بلال احمد۔ میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کیا شفقت عزیز نے، آپ کا بے حد شکریہ۔